میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج کل مائیں اور نہ ہی گھر کا پکا ہوا کھانا کھانے کی طرف ان کا دھیان لگا سکتی ہیں، نہ ہی آج کل کے بچے سبزیاں اور اناج جنی دالیں وغیرہ کھانا پسند کرتے ہیں۔ بچہ ذرا سا بھی کہہ دے کہ میں نے یہ چیز نہیں کھانی تو فوراً بازار سے برگر یا پیزا منگوا کر پیش کر دیا جاتا ہے اور بچہ اس طرح باہر کے کھانوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ مائیں چاہیں تو ان کی یہ عادت ختم کر سکتی ہیں، بلکہ ان کے اندر یہ عادت آنے ہی نہ دیں۔ جب وہ گھر کا کھانا کھانے کو ناپسند کریں تو ان کو بتائیں کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر وہ چیز کھانی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے بنائی ہے، اور اگر بچہ واقعی وہ چیز کسی صورت بھی کھانا نہ چاہ رہا ہو تو اس سے پوچھ کر اسے کوئی اور چیز بنا دیں گھر پر ہی۔ اگر آپ کا بچہ سبزیاں کھانا پسند نہیں کرتا یا دالیں وغیرہ شوق سے نہیں کھاتا، صرف چکن کھانا پسند کرتا ہے اور دوسرا گوشت نہیں کھاتا، تو آپ اس کے لیے گھر پر شامی کباب بنا کر فریز کر لیں۔ اس میں دال کے ساتھ گوشت کا استعمال کریں، نہ کہ مرغی کا۔ اس طرح اس کے کھانے میں دال بھی شامل ہو جائے گی اور گوشت بھی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے گوشت کھانا پسند آنے لگے گا۔ اسی طرح سبزیوں کے بھی کباب بنا کر ان کو کھلائیں۔ جب باقی گھر والوں کے لیے سبزی بنا رہی ہوں تو اسی میں سے تھوڑی لے کر ابال لیں اور اس میں مسالے وغیرہ ڈال کر کباب بنا لیں اور اسے کھانے کے لیے دیں۔ بچہ خوش ہو کر کھائے گا، بس آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ آج کل کی مائیں اتنی محنت کرنے سے گھبراتی ہیں، ان کے اپنے اتنے مشاغل ہیں کہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں۔ کبھی شاپنگ پر جانا ہے، کبھی درزی کے چکر لگ رہے ہیں، کبھی پارلر کی حاضری ہوتی ہے، اور دن کا کتنا ہی وقت ٹی وی اور موبائل کی نظر ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے کی عورتیں یعنی مائیں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں، مگر اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھے سے کرتی تھی۔ 3 ٹائم تازہ آٹا گوندھ کر روٹی بناتی تھی، تازہ سالن بنا کر اور اپنے پاس بٹھا کر بچے کو کھلانا۔ بچوں کی صحت بھی قابل رشک ہوتی تھی۔ سبزی بنانے بیٹھنا تو چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لینا اور ساتھ کام کروانا۔ روٹی بناتے وقت چھوٹی لڑکیوں کو تھوڑا تھوڑا آٹا دینا کہ تم لوگ بھی روٹی بناؤ۔ اس طرح کھیل ہی کھیل میں لڑکیاں روٹی بنانا سیکھ جاتی تھیں۔ ماں نے سویٹر بنانا تو بچیاں نے ساتھ ہی جھاڑو کے تنکوں پر سویٹر بنانا شروع کر دینا۔ اسی طرح لڑکیاں چھوٹی عمر میں ہی بہت سارے ہنر سیکھ جاتی تھیں، اسکول بھی جاتی تھیں اور دینی علم بھی حاصل کرتی تھیں، گھر کے کام بھی سیکھ جاتی تھیں، کیونکہ مائیں اپنا سارا وقت اولاد کے لیے وقف کر دیتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے جس کی پوچھ ہوگی۔ ایک حدیث بھی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے وہ صرف ان کو کھانا پلانا، اسکول بھیج دینا اور سیر و تفریح کروا کر نہیں بیٹھ جاتی تھی، وہ ان کو اچھے آداب سکھاتی تھی، بری باتوں سے روکتی تھی اور صحیح اسلامی طریقوں پر ان کی تربیت کرتی تھی۔ آج کل کی مائیں بھی ایسا ہی چاہتی ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ چاروں طرف یہی سب چل رہا ہے، تو بس ہم بھی اسی لیے ایسا ہی کر رہی ہیں۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دو یا ٹی وی لگا کر بٹھا دو اور اپنے باقی کام کرو۔ ہمیں اپنی یہ سوچ بدلنی ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کو شتر بے مہار کی طرح تو نہیں چھوڑ سکتے۔
یا یہ کہ فلاں ایسا کر رہی ہے تو میں بھی اگر ایسا کر لوں گی تو کیا فرق پڑے گا۔ آپ اپنی سوچ بدلیں گی تو آپ کی دیکھا دیکھی باقی بھی بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ پہلا قدم اٹھانے والی بنیں اور باقیوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آج کل کے بچے ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں نہیں کھاتے جو کہ ان کے جسم کے لیے ضروری ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ تھکن ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تھکن کی وجہ سے وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ بچوں کو چھوٹے ہوتے ہی یہ سب کھانے کو دیں تو انشاءاللہ وہ بڑے ہونے تک بلکہ بوڑھے ہونے تک ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اس غرض کے لیے آپ 5 عدد بادام، 1 بڑا چمچ کدو کے بیج، خشخاش 1 بڑا چمچ اور سفید تل 1 بڑا چمچ، ان ساری چیزوں کو آدھا کپ دودھ کے ساتھ بلینڈر میں ڈال کر باریک پیس لیں۔ 1 کپ مزید دودھ یا پانی ڈال کر چھان لیں، اور چاہیں تو کوئی شربت یا چینی ڈال کر بچے کو صبح خالی پیٹ پینے کے لیے دیں۔ اس کے مسلسل استعمال سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے بچے کو کسی قسم کی دوائیوں یا وٹامن کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ ساری رات سکون سے سوتا ہے اور دن بھر چاق و چوبند رہتا ہے۔ آپ اس نسخے کو مسلسل استعمال کریں، آپ کو اپنے بچے کے اندر تبدیلی خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔